देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत द्वारा अफगानिस्तान को दी जाने वाली मानवीय सहायता के बारे में। दोस्तों, 15 अगस्त 2021 के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार ने जगह ले लिया है और उसके बाद से वहाँ की एक बड़ी आबादी गरीबी तथा भुखमरी की शिकार हो गई है। भारत हमेशा से अफगानिस्तान के मित्र देशों में से एक रहा है और इस कठिन घड़ी में भी वह सहायता मुहैया करवाना चाहता था। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत और अफगानिस्तान आपस में कोई एक्चुअल बाउंड्री शेयर नहीं करते और अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसका अर्थ है कि उसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। इसी के तहत भारत ने कुछ सामान जैसे कि गेहूं और दवाई पाकिस्तान के रास्ते भेजने की पेशकश की थी, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान ने यहाँ भी चालबाजी की और वह उसे न मानने वाली कड़ी शर्तों पर भारत को यह परमिशन दे दिया। कोई दूसरा रास्ता न देखकर भारत ने यह सहायता ईरान के रास्ते भेजने की कोशिश की और इसी के तहत दवाई की पहली खेप ईरान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया जा चुका है। अब इसे लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का बाजार गर्म है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सुने पाकिस्तानी मीडिया से मोहतरमा आलिया शाह को, जनाब कमर चीमा को और जनाब हामिद भशानी साहब को। तो आइए दोस्तों, इस मज़ेदार वीडियो को देखें। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है, इंडिया सेंड्स मेडिसिन्स टू अफगानिस्तान, वीट टू फॉलो। इंडिया ने इससे पहले भी अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन्स भेजने की बात हो रही है, 2 टन से ज़्यादा मेडिसिन्स कहा जा रहा है कि भेजी गई है और वहाँ पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है काबुल में, वहाँ पर ये पहुँचाई गई है, वहाँ पर डिलीवर की गई है, जो कि 2004 में इंडिया की तरफ से ही अफगानिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया था। इंडिया जो है वो एड भेजना चाहता है, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो है ये कहा गया, उसके बाद भी कई दिन लिए गए और फिर ये कहा गया कि ठीक है, हम ये मानते हैं और हम जो है ये एड यहाँ से आपकी चली जाएगी, पाकिस्तान इसकी इजाज़त दे देगा। अब इसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि ये क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में है तो ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होगी, इस पर काफ़ी टाइम भी लगेगा और इस पे काफ़ी खर्चा भी आएगा। और हुआ यही कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जो इसका एक्सपेंडिचर है, यानी जो इसको हम, क्योंकि आपके ट्रक नहीं गुजरने देंगे, आप बॉर्डर पे लाकर अपनी जो भी वीट है वो रखेंगे और फिर यहाँ से पाकिस्तान के ट्रक और ड्राइवर्स जो हैं उसको लेकर अफगानिस्तान तक पहुँचेंगे। तो इस पे जो लॉजिस्टिक्स हैं उस पे जो खर्चा आएगा वो भी इंडिया को देना पड़ेगा। और उसके बाद भारत इसके ऊपर जो है वो नहीं किया, यानी वीट यहाँ से नहीं भेजी गई। अब ये बात जो कही जा रही है वीट टू फॉलो, तो क्या इंडिया ने यही एक डिसाइड किया है कि जो वीट है वो भी ईरान के थ्रू भेजे? स्टोरी तो ये है कि ईरान ने भारत को ऑफर की है कि वो गंदम और मेडिसिन अफगानिस्तान भिजवा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ईरान इंडिया को ये ऑफर कर रहा है कि आप पाकिस्तान को बाईपास करें, क्योंकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन आमिर साहब, उनकी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से बात हुई और इस हवाले से कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, हमें तो अपनी इकोनॉमी के लाले पड़े हुए हैं, तो हम वो वाला जो खर्चा वहाँ पे हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको होना चाहिए था। और अगर नहीं हुआ तो या तो हमने करने की हमारी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमने करना ही नहीं चाहा, या हमने ये कहा कि हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं, भारत की तरफ से जाएगी तो वहाँ पे इंडिया क्यों अच्छा बने। तो एक तरफ हम पूरी दुनिया से कह रहे हैं, लेकिन ये सब तो खदशात पेश किए जा रहे हैं ना, ये सब भारत ने दूर करके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भिजवा दी है। और 500,000 डोजेज़ ऑफ कोविड वैक्सीन एक बहुत बड़ी वो है। और फिर इसमें ये भी डिटेल्स आ रही हैं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया गया है और तालिबान की हुकूमत की तरफ से भी भारत का शुक्रिया अदा किया गया है कि ये इतनी बड़ी तादाद में मेडिसिन्स, टन्स ऑफ मेडिसिन्स वहाँ पे गई हैं। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, हम तारीफ़ करेंगे कि भारत ने वहाँ पे जो टन्स ऑफ मेडिसिन्स भेजी हैं और इसके अलावा कोविड वैक्सीन की जो है बहुत बड़ी तादाद भेजी है, ये बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। बुनियादी तौर पे जो लोग ये समझते हैं कि इस सिमत में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए,
پاکستان انڈیا ریلیشن یا پاکستان انڈیا افغانستان ریلیشن میں، ظاہر ہے ان کے لیے ایک مسڈ اپارچونیٹی ڈیفینیٹلی ہے، اور یہ بہت سارے چیزوں کی جو ہے نا وہ نفی کرتی ہے، جو آپ کے ہیومینیٹیرین دعوے ہیں یا اس طرح کے بیانات ہیں ان کی بھی نفی کرتی ہے، بہت اس کے ساتھ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، لیکن اس سارے پروسیس کی ایک ہسٹری بھی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان اسپیسیفکلی آن افغان ایشو اور افغانستان کے حوالے سے یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اشرف غنی کی حکومت تھی یا اس سے پہلے بھی، تو انڈیا پاکستان کے درمیان یہ جو راہداری ہے اور ٹرانسپورٹیشن ہے اور گڈ اینڈ سروسز کی جو پاس کرنے کا ایک مطالبہ تھا وہ چلتا رہا، اور اس پہ مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بڑے مذاکرات رہے ہیں بہت طویل عرصے تک، جس کے بعد فائنلی پاکستان نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں جی ہم آپ کو لینڈ ایکسس جو ہے وہ نہیں دے سکتے، اور اس میں ظاہر ہے انہوں نے شرائط بالکل اسی طرح کی رکھی تھی کہ اس میں جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹرکنگ ہے، سیکیورٹی چیکس ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گی، تو آپ سامان تو ہے بارڈر تک پہنچائیں اور ہم دوسرے بارڈرز تک پہنچائیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ اگر ہے بھی تو بس اتنی ہے کہ یہ ایک مایوس کن بات ہے کہ ایک طرف تو آپ دنیا بھر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کے ہمدرد ہیں اور ہیومینیٹیرین بیسس پہ ان کو اپنی سپورٹ جو ہے آفر کر رہے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور دنیا سے اپیل بھی سب سے زیادہ پاکستان سے ہو رہی ہے کہ آپ افغان لوگوں کی ہیومینیٹیرین بیسس پہ سپورٹ کریں، اور دوسری طرف ایسی چیزیں جیسے گندم ہو گئی جو انڈیا نے آفر کی، یا میڈیسن ہو گئی، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا اگر کوئی ملک آفر کرتا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے اگر ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے تضادات جو ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس چیز کو افغان پیپل بھی نیگیٹیولی نوٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہ نیگیٹیولی نوٹ نہ کر رہے ہوں تو وہی امداد جو ہے وہ ظاہر تھرو ایران وہ قبول نہ کریں، اگر ان کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی کسی طریقے سے کوئی ہمدردی ہو، لیکن ان کو چونکہ وہ امداد چاہیے تو اس لیے ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ کون دے رہا ہے اور کہاں سے دے رہا ہے، اور یہی بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے آپ کی جو امیدیں ہیں اور جو بھروسہ ہے وہ بہت زیادہ ان ریئل ہے، کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ افغان کو بالکل ہی آپ کے رحم و کرم پہ ہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ وہ 100% آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات واپس جاتی ہے پاکستان کا جو 73 ایئرز اولڈ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے اگینسٹ انڈیا، اور اس کو بہت برے طریقے سے ایکسپوز کرتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں کیا سیکیورٹی کنسرن ہو سکتا ہے۔ آپ ایک انڈین ٹرک آ رہا ہے میڈیسن لے کے، تو آپ اس کے ارد گرد جو ہے وہ جو بھی آپ کے حفاظتی انتظامات جو ہوتے ہیں اقدامات وہ کر دیں، اپنی گاڑیاں اس کے ارد گرد لگا لیں، یا اس کا کوئی اور کیمرہ سسٹم جو بھی آپ کرنا چاہیں، ظاہر ہے اس پہ انڈیا کو تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ایز لانگ ایز ود ان دی ٹیریٹوریل لیمٹس آف پاکستان کوئی ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہے تو آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، اور یہ بات نہیں کہ کوئی انڈیا کے ہزاروں ٹرک آ رہے ہیں کوئی گندم لے کے، ظاہر ہے یہ ایک محدود پیمانے کی ایک آفر ہے، تو اس کو اگر آپ مانیٹر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے سیکیورٹی کو لے کے پاکستان جو ہے وہ اننیسیسریلی جو ہے وہ انسیکیورٹی کا شکار ہے، اور یہی بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور یہی بات ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ بار بار میں اس چیز کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس لیے کہ جو باہر کے لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا غیر جانبداری کا عنصر بھی آ جاتا ہے۔ آپ باہر کے لوگوں کی دیکھیں ڈاکومنٹیشن جو انڈیا پاکستان ریلیشن شپ پہ ہے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہو یا برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ہو، ان سب کی آبزرویشن جس کو انہوں نے بہت زیادہ نمایاں طور پہ نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ انسیکیورٹی کا شکار ہے انڈیا کو لے کے، اور اس کے بہت سارے جو انسیکیورٹی کے ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، وہ بہت زیادہ ان ریئل ہیں، جس کی وجہ سے مسٹرسٹ کی ایک کیفیت جو ہے پیدا ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو نیٹ شل میں وہ جو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہیں تو وہ اسی طرح بند ہوگا کہ یہ دراصل مسٹرسٹ ہے جس کے یہ مختلف مظاہرے ہیں
کہ کبھی جی ہم ٹرک نہیں گزرنے دیں گے، کبھی افغان ٹریڈ کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے، حالانکہ کوئی کسی ہائی وے پہ کتنا ایک آپ کے خلاف کیا کام کر سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا جو پاکستان کا انٹیلیجنسیا یا دانشور یا پڑھا لکھا طبقہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی سیکیورٹی ایشو میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیکیورٹی ایشو ہے، اور اس طریقے سے اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ یہ ایشو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک خاص ایک اسپیسیفک مائنڈ ہے جو یہ طے کر چکا ہوا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ 1950s میں 49-50 میں انہوں نے طے کیا تھا، اور یہ مسلسل اس پہ قائم ہے کہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر کسی بات پہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، نہ کوئی دوستی ہو سکتی ہے، نہ کوئی تجارت ہو سکتی ہے، نہ کوئی مراد دی جا سکتی ہے، نہ کوئی لی جا سکتی ہے۔ تو وہ پھر بار بار جب آپ اسی مائنڈ سیٹ کے اندر رہ کے ود ان دی پیرامیٹرز تو ڈیسیجن کرتے ہیں، تو آپ اس طرح کے عجیب لطیفہ انگیز قسم کے ڈیسیجن پہ بھی آ جاتے ہیں، جیسے جی میڈیسن افغانستان میں جائے گی تو ہمارا سیکیورٹی کنسرن ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، اس سے نکلنا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں تک انڈیا کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انڈیا کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ چونکہ انہوں نے دوسرے طریقے سے پہنچا دیا اور ایک نئی اپارچونیٹی ان کے لیے کھل گئی۔